تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ بھی ستاروں سیاروں کے پجاری تھے، اس لیے کہ دمشق کے 7 پرانے دروازوں پر ان لوگوں نے ان ستاروں کے ہیکل اور ان ستاروں کی شکل بنائی ہوئی تھی، اور اہل دمشق کا یہ معمول تھا کہ وہ ان 7 ہیکل والوں کے نام پہ سال میں خصوصی تہوار بھی منایا کرتے تھے۔ تو عراق اور روم اور مصر، ان علاقوں میں قدیم زمانے سے جادو موجود ہے، جس کا ذکر قرآن میں ہمیں ملتا ہے۔ اب یہ جو فارس کا علاقہ ہے، ایران اور ایران کے گرد و نواح کا علاقہ، اہل فارس، ان کے بارے میں بھی امام الجساس رحمہ اللہ نے لکھا کہ بابل سے ان کے ہاں جادو پہنچا، چونکہ بابل ان کے قریب اور ان کی پڑوس میں تھا۔ مشہور ایرانی قائد رستم کے بارے میں امام ابن کثیر نے لکھا کہ رستم نہ صرف یہ کہ ستاروں کے علوم کا ماہر تھا، بلکہ وہ ان کی حرکات و سکنات کو فتح و شکست کا سبب اور باعث سمجھتا تھا، یعنی وہ نجومی تھا اور اسے علم نجوم پر یقین تھا۔ اسی وجہ سے قادسیہ کی جب لڑائی ہوئی، مسلمانوں اور ایرانیوں کی لڑائی ہوئی، کلمہ پڑھنے والے موحدین کی اور غیر اللہ کو پوجنے والے فارسی بولنے والے مجوسیوں ایرانیوں کی لڑائی ہوئی، تو 4 مہینے تک رستم انہی ستاروں کے علوم کی وجہ سے مسلمانوں کے سامنے نہیں آیا۔ اور ان ایرانیوں کے ہاں ان کے مشہور بادشاہ کسرا کے زمانے کا ایک مقدس جھنڈا بھی تھا، جس پر سونے سے انہوں نے کچھ ہندسے لکھے ہوئے تھے اور کچھ ستاروں کے نام لکھے ہوئے تھے، اور ان کا یہ عقیدہ تھا کہ جس لشکر کے پاس یہ جھنڈا اور یہ پرچم ہوتا ہے اسے کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ لیکن جب قادسیہ کی لڑائی ہوئی اور اس جزیرہ عرب سے اللہ کے نام کو بلند کرنے کا عزم لے کر موحدین اٹھے، تو ان صحابہ رضی اللہ عنہم اور وہ نوجوان صحابہ اور وہ جانثار اور شجاعت اور بہادر لوگ کہ جو اسی جزیرہ عرب سے اس وقت نکلے، تو قادسیہ کی لڑائی میں رستم کو اور اس کی فوج کو شکست ہوئی، اور وہ پرچم جو بڑا مقدس پرچم تھا اس کو مسلمانوں نے اور مسلمانوں کے گھوڑوں نے اپنے پاؤں تلے روندا، اور اس طریقے پہ اس عقیدے کو ختم کر دیا گیا کہ مخلوق سے یا مخلوق کے اسباب سے کچھ ہوتا ہے، بلکہ ہوتا وہی ہے جس کا فیصلہ اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے آتا ہے۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین۔ فارس اور ایران کے بعد ہم مصر کی طرف جب دیکھتے ہیں تو جادو کے معاملے میں مصری ایرانیوں سے کسی درجہ کم نہیں، اور اس چیز کو بھی خود قرآن نے بیان کیا۔ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا حصہ جب قرآن بیان کرتا ہے تو کئی مقامات پہ ہمیں وہ منظر دیکھنے میں آتا ہے جس منظر میں موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا مقابلہ فرعون کے دربار کے بڑے بڑے جادوگروں اور بڑے بڑے ساحروں سے۔ اور اسی تاریخ میں جادو کے بارے میں جب ہم جاننے لگے تو ہندوستان کے بارے میں بھی ہمیں معلوم ہوا کہ قدیم زمانے سے ہندوستان میں بھی سحر موجود ہے، حتیٰ کہ برہمنوں کی اصلاح کے لیے جب بدھ مت آیا تو بدھ مت نے بھی جادو کو اتنی ہی اہمیت دی جتنی کہ خود ہندوؤں کے ہاں موجود ہے۔ ان کی مشہور اور مقدس کتاب وید یا ویدا، اس کے 4 مشہور سفر نامے ہیں۔ ان 4 مشہور سفر ناموں میں ایک سفر نامہ اور ایک سفر مخصوص ہے منتر اور جادو سیکھنے کے لیے، اور یہی وجہ ہے کہ قدیم زمانے سے ہندوستان میں جوگیوں، پنڈتوں اور دوسرے
ان لوگوں کی بہتات ہے اور ان کا معاشرے میں ایک اثر ہے جو جادو کے علوم سے مہارت، ان کو جادو کے علوم میں ان کو مہارت حاصل ہوتی ہے، اور اس طریقے پہ عام لوگوں کو وہ نہ صرف یہ کہ دھوکہ دیتے ہیں بلکہ اکثر اوقات اخلاق اور انسانیت کو بھی سرے بازار نیلام کر دیا جاتا ہے۔ یہ جادو اہل فارس کے ہاں بھی موجود تھا، اہل ہند کے ہاں بھی موجود تھا، مصر اور عراق میں بھی موجود تھا، اور اس طریقے پہ اس نے اپنا سفر طے کیا، حتیٰ کہ یہود اور نصارہ کی تاریخ کو جب قرآن نے بیان کیا تو ہمیں قرآن نے یہی بتایا کہ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، بنی اسرائیل کے ہاں بھی یہ غلیظ اور یہ خبیث علم موجود رہا، اور اسی طریقے پہ سینہ در سینہ منتقل ہوتا ہوا ان یہود اور نصارہ کے ہاں بھی آیا جو جزیرہ عرب میں، مدینے میں یا خیبر میں یا نجران و جیزان میں رہتے تھے۔ خیبر اور مدینے میں یہود کے مراکز تھے، نجران و جیزان میں نصارہ کے مراکز تھے، اور ان دونوں مراکز میں باقاعدہ جادو پڑھایا جاتا تھا۔ اور یہی یہود اور نصارہ ہیں جنہوں نے مشترکہ جرم کیا اور تورات اور انجیل میں تحریف کر کے اس کو موجودہ بائبل کی شکل دی۔ ہم نے جادو کے بارے میں جب موجودہ تحریف شدہ اور ان کی اپنی وضع کی ہوئی بائبل سے پوچھا تو اس میں بھی ہمیں یہ بات ملی جو کہ آج بھی محفوظ ہے۔ خروج والے باب کے 22ویں سبق میں ہمیں بنی اسرائیل کے لیے اللہ کا یہ حکم ملتا ہے کہ جادوگر کو اپنی زمین پر مت بسنے دو، یعنی یہ صاف حکم ہے کہ تمہارے ہاں جادو کا اور جادو کا وجود نہیں ہونا چاہیے، اور اگر کوئی شخص جادو کرتا ہے تو اس کو قتل کر دو یا اس کو اپنی زمین سے نکال دو۔ اسی بائبل کے استثناء والے حصے کے 18ویں سبق میں یہ ہے کہ جادو کرنے سے انسان اللہ تعالی کی نفرت کا مستحق ہو جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود یہود اور نصارہ اس علم کو حاصل کرتے رہے اور اس علم سے وہ اللہ کی مخلوق کو تکلیف اور نقصان پہنچاتے رہے، اور اللہ تعالی کی واضح کتاب ہدایت کی آیات کو سن کر بھی وہ مسلمان نہ ہوئے، اور صراط مستقیم کے بجائے انہوں نے اس جادو کو اور اس سحر کو اپنایا، اور اس طریقے پہ یہ جادو منتقل ہوتا رہا۔ مدینے میں ان کا بڑا مرکز ہے، اور اس مرکز سے یہ ان لوگوں کو جزیرہ عرب میں پھیلاتے ہیں جن کے ذریعے ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جادو کی اہمیت سے لوگوں کو آگاہ کیا جائے اور جادو کے احساس سے لوگوں کے دلوں میں خوف پیدا ہو۔ اور یہی وہ ہیں جنہوں نے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی جادو کیا، اور اس کے بعد پھر یہ سلسلہ چلا۔ روم جو ایک تاریخی نصارہ کا تاریخی شہر رہا ہے، تاریخ میں لکھا ہے کہ 1533 سن عیسوی میں وہاں پہلا ایک اسکول مدرسہ تعمیر ہوا جو صرف جادو سیکھنے اور سکھانے کے لیے خاص تھا۔ یورپ کی جدید تاریخ مرتب کرنے والوں نے بھی لکھا ہے کہ موجودہ یورپ میں جادو کو سب سے پہلے جن لوگوں نے پھیلایا اور نشر کیا وہ یہود تھے، اور اسلام کے آنے سے قبل بھی یہود ہی نے جزیرہ عرب میں اس چیز کو پھیلایا۔ اور صحیح مسلم میں ہمیں وہ مشہور حدیث ملتی ہے جس میں اس بادشاہ کا ذکر ہے جس نے ایک جادوگر پالا ہوا تھا، رکھا ہوا تھا، اور اس بچے کا ذکر ہے جس کو حدیث میں غلام کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ وہ طویل حدیث ریاض الصالحین کے بالکل آغاز میں ہم نے پڑھی تھی کہ وہ بچہ اور وہ نوجوان جس نے اللہ تعالی کی راہ میں اپنی جان کی قربانی کو پیش کیا،
اور اس میں پھر اصحاب اخدود کا واقعہ ہے، خندقوں والے. اور علماء نے فرمایا کہ یہ جو اصحاب اخدود تھے یہ جس دور کا ذکر ہے اس دور میں فرمایا کہ یہ اہل نجران میں سے تھے، اور نجران گڑھ تھا اور مرکز تھا نصارہ کا. اگر یہ بات درست ہو تو یہ چیز ہمیں معلوم ہو رہی ہے اس واقعے سے کہ نجران میں بھی نصارہ نے باقاعدہ جادو کے مراکز قائم کیے ہوں گے. واللہ اعلم. ماضی قریب میں ابن خلدون نے، جن کا 808 ہجری میں انتقال ہوا، دنیا بھر کے سفر نامے میں انہوں نے اسپین اور پرتگال اور مصر اور عراق ان کے بارے میں لکھا ہے، جو اس وقت کسی اور نام سے ان کو یاد کیا جاتا تھا، کہ میں نے خود ان علاقوں میں جادوگروں کو اور جادوگروں کے بڑے بڑے مراکز کو دیکھا. ماضی قریب میں یورپ میں ہمیں یہ بات ملتی ہے، اور خود اب حال میں جادو یورپ میں باقاعدہ کیا جاتا ہے اور ٹی وی پہ اس کی پبلسٹی ہوتی ہے، اور بعض اوقات سرکس وغیرہ میں لوگ اپنے کرتب دکھاتے ہیں. اگرچہ بعض یورپین ممالک میں قانونی طور پہ جادو ممنوع ہے اور جادو کے لیے اور جادوگر کے لیے باقاعدہ سزا ہے، لیکن چونکہ جمہوریت ہے، وہ جمہوریت کی جو برکت ہے وہ یہ ہے کہ اکثریت پارلیمنٹ میں جو فیصلہ کرتی ہے وہ ملک کا دستور اور قانون بن جاتا ہے. تو بعض ملکوں میں پارلیمنٹ میں جو ممبر ہیں ان پر جادوگروں نے اپنا اتنا روب ڈالا اور اتنے اثر انداز ہوئے کہ انہوں نے جادو کا غیر قانونی چیز تسلیم کرنے کا اور اس کو غیر قانونی قرار دینے کا جو معاملہ تھا اس کو قانونی شکل دے دی. اور بعض ملکوں میں جہاں جادوگر ایسا نہیں کر سکے وہاں انہوں نے دوسرے ناموں سے جادو کو پھیلانا شروع کر دیا. فرانس میں آج بھی سینکڑوں ایسے نائٹ کلب ہیں جو تہخانوں اور زمین دوز شکل میں موجود ہیں، اور وہاں آج بھی جادو سیکھا اور سکھایا جاتا ہے، اور آج بھی جادوگر ایک مشہور معبود اور الہ کے نام پہ لوگوں کو ذبح کرتے ہیں اور لوگوں کو قتل کیا جاتا ہے. بعد میں پولیس کو چند لاشیں وہاں سے ملتی ہیں. امریکی ریاست اوہایو میں 1969 کے بعد سے لے کے آج تک یہ ہوتا ہے کہ ہر سال 5 نومولود بچوں کو فصل بہار کی واپسی کے نذرانے کے طور پہ ذبح کر دیا جاتا ہے، اور یہ بھی جادوگروں کے کہنے پہ ہوتا ہے. وہم اور اوہام پرستی اور نجوم پرستی یہ بھی جادو ہی کی ایک قسم ہے. فرانس کی وزارت داخلہ نے 1982 میں جو رپورٹ شائع کی تھی اس میں یہ لکھا تھا کہ 20% لوگ جادو پر ایمان رکھتے ہیں. اسی رپورٹ میں یہ لکھا تھا کہ جادوگروں کی تعداد فرانس میں 30,000 سے زیادہ ہے اور ان کی سالانہ آمدنی 3 ملیارڈ فرنک سے زیادہ ہے. حالانکہ فرانس کی دستور میں آرٹیکل نمبر 405 میں جادو کو ممنوع قرار دے دیا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود وہاں جادو ہوتا ہے اور جادو کیا جاتا ہے. جرمنی میں جو رپورٹ شائع کی ہے حکومت نے اس میں یہ لکھا ہے کہ 80,000 جادوگر وہاں خیر سے موجود ہیں. ابھی چند سال قبل کی بات ہے کہ ان کے فٹ بال کے قومی مشہور کھلاڑی رومی گے کے بارے میں عام جرمنوں کا یہی خیال تھا کہ اس پر جادو کیا گیا ہے، اس لیے اب وہ صحیح طریقے پہ لڑ نہیں سکتا، صحیح طریقے پہ کھیل نہیں سکتا، معاف کیجیے گا، اور بعد میں اس کا انتقال ہو گیا. اور یہ تو ابھی کل کی بات ہے کہ جس شخص نے امریکہ میں دعویٰ کیا کہ وہ مسیح ہے، جان اس کا نام تھا، 800 آدمیوں کو لے کے ایک بڑی حویلی میں اس نے قیام کیا اور اس نے موجودہ بائبل کے کچھ حصے پڑھ کے سنائے، اور بعد میں حکومت سے اس کا مقابلہ ہوا اور اکثر لوگوں نے خودکشی کی، اور خودکشی سے قبل اپنے معصوم بچوں کو سب نے اپنے ہاتھ سے ذبح کیا. اور یہ جان جو تھا یہ اصل میں ایک جادوگر تھا، جس کا علم بعد میں
امریکی پولیس کو ہوا۔ تو جادو کی جو اقسام ہیں ان اقسام میں ایک علم نجوم بھی ہے، ستاروں کا علم، یہ بھی جادو ہی کی ایک قسم ہے، اور یہ بھی ایک دھوکہ ہے جو شیطان انسانوں کو دیتا ہے۔ یہ واقعات میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ ان واقعات کو سن کے ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اللہ تعالیٰ کا ہم پہ بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایک ایسا دین عطا کیا جو صاف پاک دین ہے، اللہ کا صحیح دین ہے، صحیح کتاب ہدایت سے ہمیں نوازا، ورنہ ہم بھی اوہام پرستی اور نجوم پرستی اور نہ جانے کس کس پرستی کا شکار ہو کے نہ صرف یہ کہ اللہ کی رحمت سے دور ہوتے بلکہ اپنی جو وقت ہے اس کو بھی کھو دیتے۔ انسان نہیں رہتا، انسانیت نیلام ہوتی ہے، بک جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ اور چونکہ اس معاشرے کا اثر ہوتا ہے، سب لوگ چونکہ اسی معاشرے کے ہیں، اسی مذہب کے ہیں، اسی لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سابق امریکی صدر ریگن اور بش یہ بھی اپنے زمانہ حکومت میں بعض مشہور نجومیوں سے مشورے لیا کرتے تھے، حتیٰ کہ اپنا سفر بھی یہ نجومیوں کے کہنے پہ کیا کرتے تھے۔ ایک مشہور نجومی عورت ہے واشنگٹن میں، جان کوئگلی، وہ بڑی مشہور نجومیہ ہے، اس سے مستقل ریگن اور بش مشورے لیتے رہے کہ ہمیں فلاں جگہ کا سفر اختیار کرنا چاہیے یا نہیں، ہمیں فلاں کام کرنا چاہیے یا نہیں۔ اسی طرح اندرا گاندھی، مورارجی دیسائی اور انڈونیشین صدر سوئیکارنو اور فرانسیسی صدر جیسکار دیستان اور کینیا کے صدر اور مراکش کے شاہ کے بارے میں بھی یہ اطلاعات اخبارات میں آ چکی ہیں کہ یہ لوگ باقاعدہ نجومیوں کے مشورے سے سارے کام کرتے تھے، حتیٰ کہ کھانا بھی ان کے حکم اور مشورے سے کھایا کرتے تھے۔ صرف مراکش میں علم نجوم کے ماہر لوگ ان کی تعداد 16,000 سے زیادہ ہے۔ حالانکہ مراکش اسلامی ملک ہے اور وہاں کی اکثریت مسلمانوں پہ مشتمل ہے، لیکن عقائد میں جب بگاڑ اور کمزوری پیدا ہوئی، اخباری رپورٹ یہ ہے کہ وہاں 16,000 سے زیادہ لوگ اس علم سے متعلق ہیں، جو علم دین سے بغاوت سکھاتا ہے، جس علم سے عقیدے میں اور اعمال میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ یہ جو جادو ہے یا اس کی جو اقسام ہیں یہ ہر جگہ موجود ہیں۔ عموماً کمزور عقیدے کے لوگ اور بعض اوقات پریشان حال لوگ اس قسم کے دجالوں اور جھوٹوں کے جھوٹ اور دجل اور فریب کا شکار بنتے ہیں۔ خود عرب ممالک میں، خلیجی ممالک میں یہ کاروبار بڑے زوروں پر ہے۔ اس وقت جادو کے 3 اہم مراکز ہیں، مراکش، المغرب، اور یہ المغرب العربی، مراکش اور الجزائر اور تیونس وغیرہ سب اس میں شامل ہیں، لیکن اس وقت جو مرکز ہے بڑے بڑے جادوگروں کا وہ مغرب ہے، یعنی مراکش۔ اور دوسرے نمبر پہ سوڈان ہے جہاں کثرت سے جادو کیا جاتا ہے، اور اس وقت بڑے بڑے جادوگر سوڈان میں موجود ہیں۔ اور تیسرے نمبر پہ افریقہ کے بعض ممالک ہیں، جبکہ کویت، امارات، عمان، اردن، یمن اور بعض دوسرے عرب ممالک میں بھی یہ کام ہوتا ہے۔ اس ملک میں چونکہ ظاہری طور پہ یہ کام نہیں ہو سکتا، قانونی بندش ہے اور قانون میں سخت سزا ہے جادو اور جادو کرنے والے کے لیے، حتیٰ کہ تعویذات اور منتر اور جھاڑ پھونک بھی یہاں منع ہے، اس لیے یہاں یہ چیز ظاہر نہیں ہے۔ لیکن اگر تحقیق کی جائے تو اس ملک میں بھی سینکڑوں اور ہزاروں ایسے لوگ ہیں جو دوسرے عام لوگوں کو لوٹتے ہیں اور ان کی جیبیں خالی کرتے ہیں۔ جادو کی لغوی اور اصطلاحی تعریف اور اس کی مختصر تعریف یہ ہم نے جانی اور سمجھی، لیکن یہاں ہمیں اس چیز کو نہیں بھولنا چاہیے کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام
کی تاریخ جو قرآن بیان کرتا ہے اور جو احادیث میں ہمیں کچھ واقعات ملتے ہیں تو عموماً ہم سب یہ جانتے ہیں کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام سے جب کوئی چیز طلب کی جاتی ہے تحدی چیلنج کے انداز میں، اور بعض اوقات اللہ کے حکم سے کوئی عجیب و غریب کام وہ انجام دیتے ہیں، اس کو قرآن و سنت نے معجزہ کہا ہے۔ تو معجزہ خاص ہے انبیاء کے لیے، اور کسی صالح یا متقی شخص سے کوئی ایسا عجیب کام سرزد ہو تو اس کو اصطلاح دین میں کرامت کہا جاتا ہے۔ امام النووی اور امام ابن حجر اور دوسرے ائمہ نے ارشاد فرمایا کہ کرامت کے لیے شرط تقویٰ ہے۔ کرامت کے لیے ایمان کے بعد جو شرط ہے وہ تقویٰ ہے۔ اگر کوئی متقی اور صالح شخص اس کے ہاں کوئی آپ ایسا کام دیکھیں تو اس کو کرامت کہا جاتا ہے، اور یہ اللہ تعالی ہی کی طرف سے ہوتا ہے۔ لیکن اگر یہ عجیب کام جو آپ دیکھیں یہ کسی غیر صالح اور غیر متقی شخص سے سرزد ہو تو یہ کرامت نہیں ہے، یہ جادو ہے، یہ فریب نظر ہے، یہ دھوکہ ہے، اور یہ تخیل ہے، یہ حقیقت میں کچھ بھی نہیں ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ جادوگر، ساحر اور نجومی اور کاہن اور تعویذ اور جھاڑ پھونک کرنے والے هؤلاء جميعهم لا يؤمنون بما جاءت به الرسل ولا يصدقونهم، ان میں سے بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جو جھوٹے اور دجال ہوتے ہیں۔ ان کا ذکر یہ کرتے ہوئے امام فرماتے ہیں کہ ظاہری طور پہ یہ بعض اوقات بہت کثرت سے عبادت اور زہد و تقوی میں مشغول رہتے ہیں، جس سے عام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑا ولی ہے اور بہت بڑا یہ اہل اللہ میں سے ہے، اولیاء اللہ میں سے ہے۔ حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا۔ فرمایا کہ یہ اولیاء الشیطان ہیں، اولیاء الرحمن نہیں ہے۔ وَلَوْ طَارَ فِي الْهَوَاءِ أَوْ مَشَى فِي الْهَوَاءِ أَوْ مَشَى عَلَى الْهَوَاءِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَحْمِلُهُ وَهُوَ مِنْ أَوْلِيَاءِ الشَّيْطَانِ، اگر یہ ہوا میں اڑے اور پانی کے اوپر چلے تب بھی یہ اولیاء شیطان میں سے ہے، اولیاء رحمان میں سے نہیں ہے۔ جس کی زندگی، جس کا عمل، جس کا کردار قرآن و سنت کے خلاف ہو وہ کچھ بھی کر لے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہ اولیاء شیطان ہے، اولیاء رحمان نہیں ہے۔ تو یہ شعبدہ بازی ہے جو اس سے سرزد ہوتی ہے دوسروں کو دھوکہ دینے کے لیے۔ اس سحر سے بعض دوسرے علوم منسلک ہیں، بلکہ وہ اسی کی اقسام ان کو ہم کہہ سکتے ہیں، جن میں ایک علم نجوم ہے، کاہنوں اور نجومیوں والا علم۔ نجومی جو ستاروں کی مدد سے ذائچہ بناتے ہیں اور پھر لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، اور کچھ کاہن ایسے ہوتے ہیں جن کا یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ وہ غیب کی خبریں بتاتے ہیں اور گمشدہ چیزوں کے بارے میں وہ بتا سکتے ہیں۔ یہ بھی سحر ہی کی ایک قسم ہے۔ اور تیسری قسم سحر کی تعویذات ہیں جن میں منتر وغیرہ لکھا جاتا ہے، اور چوتھی قسم اس سحر کی رقع، جھاڑ پھونک ہے، جو جادو ہی کی ایک قسم ہے۔ اس سے وہ جھاڑ پھونک مستثنا ہے جس کا ذکر قرآن میں بھی موجود ہے اور صحیح احادیث میں بھی موجود ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام معوذتین پڑھ کے اپنے جسم پہ پھونکا کرتے تھے۔ اور جادو ہی کی ایک قسم میں وہ علم ہے جس کو مسمرزم اور ہپنوٹزم کہا جاتا ہے۔ اس میں اپنے سامنے بیٹھنے والے اور مخاطب کی آنکھوں اور اس کے چہرے پہ نظریں ڈال کے یا جما کے بعض چیزیں معلوم کی جاتی ہیں یا اس پہ اثر ڈالا جاتا ہے۔ اسی سحر کی ایک قسم وہ ہے جس میں جنات و شیاطین سے مدد اور اعانت حاصل کی جاتی ہے۔ اسی سحر کی ایک قسم وہ ہے جس میں نظر بندی اور فریب نظر ہوتا ہے، جو عام طور پہ مداری کرتب دکھانے والے یہ لوگ کرتے ہیں۔ اور اسی سحر کی ایک قسم وہ بعض ادویات اور نباتات ہیں جن کو اس علم کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اور اسی سحر کی ایک قسم وہ ہے جس کو بدشگونی اور بدفالی کہا جاتا ہے۔ یہ ساری کی ساری اقسام اسی سحر سے متعلق ہیں۔
پھر اس سحر یعنی جادو کی قسمیں ہیں اور اس جادو کے کرنے کے طریقے ہیں، قدیم طریقے اور جدید طریقے۔ پھر اس جادو کے بعض اثرات ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ شخص مسحور ہے، یعنی اس میں جادو کا اثر ہو چکا ہے۔ اور پھر قرآن و سنت میں اس جادو کو دور کرنے کے لیے علاج بھی موجود ہے۔ یہ تمام تفصیلات انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آئندہ کے درس میں اس پورے مضمون کو سمیٹ کے مکمل کر لیا جائے، اور یہ آیت نمبر 102 اس کی تفسیر بھی انشاءاللہ اگلے ہفتے بیان کی جائے گی۔ صلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی آلہ